بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم دولت عثمانیہ کی قسط نمبر 99 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، مقدونیہ میں حکومت کا اقتدار اس حد تک زائل ہو چکا تھا کہ باب عالی کے کمشنروں کے لیے ان اشخاص کی گرفتاری دشوار ہو گئی جو بغاوت کے جرم میں نامزد کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اب قریب فریب سے کام لینے کی کوشش کی گئی۔ انور بے اور دوسرے نوجوان افسروں کو جو مقدونیہ کے اندرونی علاقوں میں تحریک انقلاب کو پھیلا رہے تھے، خوش آمدانہ خطوط لکھ کر کیسر یلدیز آنے کی دعوت دی گئی اور ان سے نہ صرف معافی بلکہ انعام و اکرام اور عہدے کی ترقی کا وعدہ بھی کیا گیا۔ انور بے اس وقت ولایات مقدونیہ کے انسپیکٹر جنرل کے اسٹاف کے ایک افسر تھے۔ سلطان ان کی اہم حیثیت سے واقف تھا، اس لیے انہیں خاص طور پر الطاف خسروانہ کا لالچ دیا گیا اور سلطان کی طرف سے یہ دعوتیں پیش کی گئی کہ اگر وہ باغیوں کا ساتھ چھوڑ کر فوراً قسطنطنیہ روانہ ہو جائیں تو بلا تاخیر جنرل کے عہدہ پر مامور کر دیے جائیں گے۔ انور بے عبد الحمید کی چالوں سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں قسطنطنیہ جانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہت سے محبوبان وطن ترقی اور انعام و اکرام کے وعدوں پر اس سے پہلے بھی کیسر یلدیز میں بلائے گئے تھے، مگر پھر دنیا کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں اور کیوں غائب کر دیے گئے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ مدد پاشا کے وقت سے الطاف خسروانہ کا یہ طریقہ دستوری حکومت کے حامیوں کے ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بجائے قسطنطنیہ کے پہاڑوں کی راہ لی اور وہاں لوگوں کو اعلانیہ بغاوت کے لیے ابھارنا شروع کر دیا۔ انجمن اتحاد ترقی اب کھل کر میدان میں آ گئی تھی۔ اس کی کوشش سے مقدونیہ اور نہ کہ فوجوں کا بڑا حصہ بغاوت میں شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر باب علی نے طے کیا کہ انطولیہ کی قابل اعتماد فوج سے 48 دستے مقدونیہ کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے روانہ کیے جائیں۔ چنانچہ 27 دستے سمرانہ سے سمندر کی راہ سے سلمینکا بھیجے گئے، جہاں وہ 16 جولائی کو اترے۔ ڈاکٹر ناظم بے اور ان کے ساتھیوں کی خفیہ سرگرمیوں سے یہ دستے ایشیا کوچ سے روانہ ہونے کے قبل ہی انقلابی خیالات سے بڑی حد تک متاثر ہو چکے تھے۔ سمرانہ میں آنے کے بعد انجمن کے ایجنٹوں نے فوراً ان میں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض دستوں نے سلمینکا پہنچ کر مناستر جانے سے انکار کر دیا۔ بقیہ دستے مناستر روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ وہ افسر جو سلمینکا کی خفیہ کمیٹی کا رکن تھے، شربت بیچنے والوں اور ملاؤں کی لباس میں مناستر رہ گئے اور وہاں اپنی کوششوں سے تحریک انقلاب کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھانے لگے۔ چنانچہ یہ بات جلد واضح ہوگی کہ اناطولیہ کی فوج کے اکثر افسر اور سپاہی مقدونیہ کی فوجی دستوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان پر گولی چلانے کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اناطولیہ کے دستوں نے مناستر پہنچنے کے چند ہی دنوں بعد انجمن اتحاد و ترقی کی وفاداری کا حلف بھی لے لیا۔ جولائی کے تیسرے ہفتہ کی حالت یہ تھی کہ مقدونیہ میں سلطان کی فرمانروائی اب بھی برائے نام قائم تھی، لیکن حکومت کا اقتدار کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ خاص فوجی مرکز مناستر میں فوج کی کمان اور مارشل عثمان فیضی پاشا کے ہاتھ میں تھی، جو شمسی پاشا کے قتل کے بعد اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن وہ اپنے سپاہیوں کو رنگ دے کر کوئی فیصلہ کن قدم بڑھانے میں تعامل کرتے تھے۔ مقدونیہ اور اورانا کے فوجی دستے نیز وہ دستے جو اناطولیہ سے لائے گئے تھے یا تو انجمن کے دفعدار تھے یا حکومت کی وفاداری میں متزلزل۔ اس کی توقع نہ تھی کہ سپاہیوں کا بڑا حصہ کیسر یلدیز کا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اپنے سپاہیوں پر گولی چلائے گا۔ بلغاری کسان جو کہ انجمن سے انہیں اسلحہ دیے تھے، عام بغاوت میں حصہ لینے کے لیے صرف حکم کے منتظر تھے۔
اور 10,000 البانی جنگجو استباد کے حامیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ سختی سے کام نہیں چلتا تو اب نرمی کا اظہار شروع کیا، چنانچہ ایک بڑی رقم قرض لے کر سلوینکا بھیجی گئی۔ فوج کی تنخواہ جو مدت سے ادا نہیں کی گئی تھی فوراً دے دی جائے، اور مقدونیہ کے وہ 48 فوجی افسر جو 8 جولائی کو گرفتار کیے گئے تھے رہا کر دیے گئے، لیکن یہ تدبیر بھی بے اثر ثابت ہوئی۔ 22 جولائی کو نیازی بے نے 1000 آدمی کی جمعیت سے مناستر پر رات کی تاریکی میں دفتر قبضہ کر لیا اور عثمان پاشا کو گرفتار کر کے اور کریدا میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلوینکا کمیٹی نے عثمان پاشا کی طرف سے سلطان کی خدمت میں سفارشات بھیجی گئی، جو یہ تھی کہ میں فوج کے ہاتھ میں ہوں، جس نے قسم کھائی ہے کہ اگر دستور فوراً عطا نہ کیا گیا تو وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر دے گی، اور میں ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا مقصد فوج کی قیادت کرنے کا ہے۔ اسی روز 1,00,000 البانیوں نے فرز وچ کے مقام پر جلسہ کر کے نوجوان ترکوں کی تاریخ آزادی میں شریک ہونے کے باقاعدہ اعلان کیا، اور اسکوپ سے براہ راست سلطان کے پاس یہ اطلاع بھیجی گئی کہ البانیوں نے دستوری حکومت کی حمایت کا حلف لے لیا۔ ان خبروں کے در پہ پہنچنے سے کیسر یزدیز میں سراسیمگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ 22 جولائی کو سلطان نے فرید پاشا کو معزول کر کے اس کی جگہ کوچک سعید پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ اسی روز رات کو مجلس وزراء کا اجلاس ہوا، جس میں بغاوت مقدونیہ پر بہت دیر تک بحث ہوتی رہی، لیکن وزراء سلطان کے مزاج سے واقف ہونے کی وجہ سے اپنے اصلی خیالات کے اظہار سے گریز کیا کرتے تھے۔ آخر دربار کا پرانا عرب نجومی ابو الہدی، جو بہت ضعیف اور بیمار تھا، پالکی میں لایا گیا۔ اس نے وہی کہا جسے زبان پر لاتے ہوئے وزراء ڈر رہے تھے، یعنی تخت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ بلا تاخیر دستوری حکومت کا اعلان کر دیا جائے۔ سلطان دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تمام باتیں سن رہا تھا، لیکن اب بھی خاموش تھا۔ 23 جولائی کو علیل صبح سویرے مجلس برخاست ہوئی، مگر اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی روز انجمن اتحاد و ترقی نے حلمی پاشا کو، جو ولایات مقدونیہ کے انسپیکٹر جنرل تھے، یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر دستوری حکومت کا اعلان نہ کر دیا گیا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی انجمن کی طرف سے بذریعہ تار سلطان کو بھی اطلاع دی گئی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر دستوری حکومت کا اعلان نہ کیا گیا تو انقلابی فوجیں قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اور ان اطلاعات کے پہنچنے پر معاملہ کی پوری اہمیت سلطان کے سامنے آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ شورش دینے والی نہیں، اور اگر انجمن کا مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس کا نتیجہ خود اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ چنانچہ 23 جولائی کو رات کے وقت جب مجلس وزراء کا اجلاس پھر منعقد ہوا اور اس میں دستوری حکومت کے اعلان پر سب نے اتفاق کیا، تو سعید پاشا یہ عرضداشت لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سلطان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اور مجلس وزراء کی عرضداشت پیش کرتے وقت اپنی جان کے لیے ڈر رہا تھا۔ لیکن سلطان اب واقعات کے منطق سے غیر رجوع چاہتا تھا۔ اس نے بلا تامل اس درخواست پر اپنی منظوری تاریخ کر دی۔ 24 جولائی کو علیل صبح سویرے بذریعہ تار انجمن اتحاد ترقی کو اطلاع دے دی گئی کہ سلطان نے دستوری حکومت کا کیا منظور فرما لیا۔ تھوڑی دیر میں پوری سلطنت میں یہ خبر پھیل گئی، ہر طرف شادیانے بجنے لگے، خصوصاً مقدونیہ میں مسرت کا ایک سمندر لہریں مارتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ انور بے نے اعلان کیا کہ استبدادی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور آج سے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اب نہ کوئی بلغاری ہے، نہ یونانی، نہ رومانی، نہ یہودی، نہ ترک۔ اس نیل گو آسمان کے نیچے ہم سب برابر ہیں اور صرف عثمانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ دستوری حکومت کا اعلان ترکوں کے لیے خاص طور پر باعث مسرت تھا۔ سلطان عبد الحمید کی استبدادی کی سختیاں زیادہ تر انہی کو جھیلنی پڑی تھی۔ عیسائی اور دوسری مسلمان قومیں نسبتاً آزاد تھیں، ترکوں پر ہر وقت ایک خوف طاری رہتا تھا جس نے ان کی زندگی تلخ کر دی۔ بکسٹن لکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا ترک بھی جاسوسی کی ذات سے محفوظ نہ تھا، اور چھوٹے سے چھوٹا سخت گیری سے تعلیم یافتہ طبقوں میں مشکل سے کوئی گھر ایسا تھا
جہاں کسی فرد خاندان کے مشتبہ موت کا ماتم یا اس کی ناگہانی جلاوطنی کی یاد تازہ نہ رہی۔ اب یہ تمام باتیں رخصت ہو گئی، لوگ آزادی سے سانس لینے لگے۔ 30 برس کی بعد پہلی مرتبہ وہ کھل کر باتیں کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کر سکتے تھے، غیر ملکیوں سے مل جل سکتے تھے اور ادھر ادھر سفر کر سکتے تھے۔ ایک نوجوان ترک نے مجھ سے بیان کیا کہ اب تک میں زندہ تھا ہی نہیں، لیکن اس جوش مسرت میں بھی ترکوں نے اپنی خلقی زندگی اور متانت برابر قائم رکھی۔ مسٹر نائٹ، جو اس انقلاب کے زمانے میں قسطنطنیہ میں موجود تھا، بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ نے اپنے انقلاب کی پیزاری دانش مندانہ طریقہ پر کی تھی۔ تمام پرانی بندشیں ٹوٹ چکی تھی، لیکن آزادی نے مطلق اعلانی کی صورت نہیں اختیار کی تھی۔ مطبوعات کا احتساب گو اب نہیں رہ گیا تھا، تاہم ترکی کی پریس اپنے لب و لہجہ میں باوقار اعتدال پر رہا تھا۔ دارالسلطنت میں بھیڑ کی بھیڑ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتی تھی، لیکن نہ کوئی نقص امن تھا، نہ پولیس یا فوج کی ضرورت تھی۔ علاوہ اس موقع کے جب یونانیوں نے انتخابات کے دوران میں مظاہرے کیے، یہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتے تھے جب تک کہ کوئی حقیقی یا خیالی شکایات شور و غل مچانے کے لیے انہیں حاصل نہ ہو۔ دستوری حکومت کے اعلان کے ایک ہفتہ بعد 1 اگست سن 1908 کو سلطان عبدالحمید نے ایک فرمان شائع کیا، جس میں مندرجہ ذیل امور کی تصریح کی گئی، جو ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام عثمانی رعایا کو بغیر کسی نسلی امتیاز کے ذاتی آزادی ہوگی اور حقوق اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ نمبر 2 پہ قانونی وجوہ کے بغیر کسی شخص سے نہ جواب طلبی کیا جائے گا اور نہ اسے گرفتار یا قید کیا جائے گا، نہ کسی طریقے پر سزا دی جائے گی۔ نمبر 3 پہ غیر معمولی عدالتیں بند کر دی جائیں گی اور عدالت مجاز کے شعبہ سے باہر کوئی شخص قانون طلب نہ کیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ قانونی صورت کے علاوہ کسی شخص کے مکان میں داخل ہونے یا اس کے مکان کی نگرانی کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 5، حکومت کے عہدیدار بڑے ہوں یا چھوٹے کسی شخص کو قتل کی سزا نہ دیں بجز اس صورت کے جس کی تصریح قانون نے کر دی ہو۔ نمبر 6، سلطان کی تمام رعایا کو حق حاصل ہوگا کہ جہاں چاہے بود و باش اختیار کرے اور جس سے چاہے میل جول رکھے۔ نمبر 7، پریس کا احتساب منسوخ کر دیا جائے گا، خطوط اور خبرات راستے میں روکے نہ جائیں گے، پریس کے جرائم کی تفتیش معمولی عدالتوں میں ہوگی۔ نمبر 8 پہ تعلیم بلا معاوضہ ہوگی۔ نمبر 9، حکومت کے عہدیدار قانون کی ذمہ دار ہوں گے اور خلاف قانون احکام کی تعمیل پر مجبور نہ کیے جائیں گے۔ نمبر 10 پہ شیخ الاسلام، وزیر جنگ اور وزیر بحریہ کے سوا تمام وزیروں کا انتخاب صدر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ منظوری کے لیے ان کے نام سلطان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ صدر اعظم ہی سفارت خانہ کے عہدیداروں، والیوں اور کونسل کے آف اسٹیٹ کے ممبروں کو بھی منتخب کرے گا اور ان انتخابات میں وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور پریزیڈنٹ کونسل آف اسٹیٹ کی منظوری حاصل کرے گا، جہاں تک ان سے تعلق ہوگا۔ دفعات 11 اور 12 میں وہ فرائض مذکور تھے جن کا تعلق صوبوں کے عہدیداروں سے تھا۔ دفعہ 13 میزانیہ بجٹ سے متعلق تھا اور اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ بجٹ ہر سال کے شروع میں شائع کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، وزارتوں اور ولایتوں سے متعلق مروجہ قوانین پر نظر ثانی کرنے کے بعد موجودہ ضروریات کے لحاظ سے ان میں ترمیم کرنے کے لیے تجویزیں مرتب کی جائیں، تاکہ جب عنقریب مجلس نائبین کا اجلاس ہو تو وہ اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فوج کو ترقی دی جائے اور اسلحہ میں اصلاحات جاری کی جائیں۔ نوجوان ترکوں نے خط ہمایوں کے دفعہ 10 پر یہ اعتراض کیا کہ شیخ الاسلام وزیر جنگ اور وزیر بحریہ کا انتخاب سلطان نے اپنے ہاتھ میں رکھا، حالانکہ 1876 کے دستور اساسی کے مطابق ان کا تقرر بھی صدر اعظم کے حقوق میں داخل تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر شیخ الاسلام جمال الدین افندی نے 2 اگست کو اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انجمن اتحاد و ترقی کے ممبروں کا ایک وفد صدر اعظم سعید پاشا کے پاس آیا اور اسے دفعہ زیر بحث کے خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جنگ کو اور
اس کے محکمے بحریہ کے محکمے جن کے افسران اعلیٰ کا تقرر سلطان نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اصلاح کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اس الزام کے بعد سعید پاشا نے صدارت سے علیحدہ ہو جانا مناسب خیال کیا اور 5 اگست کو استعفیٰ دے دیا، ساتھ ہی وزارت کے دوسرے ارکان بھی مستعفی ہو گئے۔ 6 اگست کو سلطان نے کامل پاشا کو، جو ایک معمر اور ازمودہ کارمتبر کا تھا، اس سے قبل کئی بار صدر اعظم رہ چکا تھا، سعید پاشا کی جگہ مقرر کر کے ایک نئی وزارت قائم کرنے کا حکم دیا اور دوسرے وزیروں کی طرف وزیر جنگ اور وزیر بحریہ کے انتخاب کا اختیار بھی صدر اعظم ہی کو دے دیا۔ کامل پاشا نے اپنی کابینہ میں ایک یونانی اور ایک آرمینی وزیر کو بھی داخل کر دیا۔ نئی وزارت نے حکومت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کا کام شروع کر دیا اور اب ہر طرف ایک نئی روح محسوس کی جانے لگی۔ ان اصلاحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں حکومت کا اعتماد رعایا کے دلوں میں قائم ہو گیا۔ انجمن اتحاد ترقی کے ارکان میں بہت کم ایسے تھے جن کو نظم و نسق، فن سفارت، ڈپلومیسی یا مالیات کا تجربہ تھا، اور وہ اپنی اس کمی سے واقف بھی تھے۔ چنانچہ اس پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حکومت کے سابق اعلیٰ عہدیداروں کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا اور ان کی لیاقت اور تجربہ سے فائدہ اٹھایا۔ البتہ ان عہدوں کو، جو دشت خواری میں مشہور تھے، برطرف کر دیا۔ جو لوگ برقرار رکھے گئے تھے ان کی بھی سخت نگرانی کی جاتی تھی، اور اگر وہ دستور اساسی کے خلاف کچھ بھی کرتے تو فوراً علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ چونکہ یہ عہدہ دار حقیقتاً سلطنت کے خیر خواہ تھے، اس لیے انجمن کو ان سے کام لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اسی درمیان میں انجمن اپنے ارکان کی ایک جماعت کو انقلابی امور کی تعلیم دے کر حکومت کے مختلف محکموں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نوجوان ترکوں نے اپنی لیاقت کا سکہ بیرونی حکومت پر بھی بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے دولت عظمیٰ کو لکھا کہ مقدونیہ میں ان کی نگرانی کی اب مطلق ضرورت نہیں۔ چنانچہ یورپین افسر واپس بلا لیے گئے اور بین الاقوامی کمیشن برخاست کر دیا گیا۔ دستور اساسی کے اعلان اور پارلیمنٹ کے افتتاح کے درمیانی 4 مہینوں میں انجمن اتحاد ترقی سلطنت کے حقیقی فرمانروا تھی۔ یہ جو احکام چاہتی سلطان سے صادر کراتی، فوجوں کی نقل و حرکت تمام تر اسی کے ہاتھ میں تھی۔ وزراء، صوبوں کے گورنر اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار اسی کے حکم سے مقرر یا معزول ہوتے تھے۔ مسٹر نائٹ لکھتے ہیں کہ انجمن کے ان ناتجربہ کار نوجوانوں نے ایک جدید نظام کو برے کار لانے اور اپنے ملک کے ان کثیر التعداد خطرات سے حفاظت کرنے میں، جن سے نئی حاصل کی ہوئی آزادی بربادی کی زد میں تھی، ایسی دانش مندی، موقع شناسی، میانہ روی، فراست اور پیش بینی دکھائی کہ غیر ملکی اشخاص اس کا مشاہدہ کر کے حیرت زدہ رہے۔ انہوں نے امن امان کے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا اور اس چیز میں خود قوم کے شاندار ضبط نفس اور حب وطن سے انہیں بڑی مدد ملی۔ اگرچہ وہ خود ان کے علاوہ ہزاروں آدمی استباد اور اس کے قاصہ لیسوں کے مظالم اور غارت گری کے شکار رہ چکے تھے، پھر بھی ان کی طرف سے انتقام کا کوئی جذبہ ظاہر نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف ان لوگوں کو سزائیں دی جن کے جرائم نہایت سخت تھے۔ انہی لوگوں کو برطرف کیا جنہوں نے اپنے افعال سے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ دستور اساسی کے لیے خطرہ کا باعث ہیں۔ باقی سب کو صاف دل سے معاف کر دیا تھا۔ بیرونی طاقتوں سے ترکی کے تعلقات موقع شناس اور مدبرانہ سیاست دانی کے ساتھ قائم کیے گئے۔ ان سے غلطیاں غیر معمولی طور پر کم ہوئی، لیکن نوجوان ترکوں کی صلح جو ان طاقتوں کے حرص اور آزاد کم نہ کر سکے، جو دولت عالیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر موقع پر تیار رہتی تھی۔ دستوری اساسی کے اعلان کے بعد سلطنت کے تمام رعایا کو دستوری آزادی حاصل ہوئی گئی تھی، مگر اس کے 2 صوبے بوسنیا اور ہرزگوینیا، جو 30 برس سے آسٹریلیا کی نگرانی میں تھے، استباد کی زنجیروں میں سے اب بھی رہا نہ ہوئے۔ حکومت آسٹریلیا ان صوبوں کو دستوری آزادی دینے پر راضی نہ ہوئی۔ چنانچہ جب ترکی پریس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ دستور کا نفاذ بوسنیا اور ہرزگوینیا
میں بھی کر دیا جائے تو جو آسٹریلیا کے نگرانی کے باوجود سلطنت عثمانی کے فرما روائی میں داخل ہیں تو آسٹریلیا کو سخت تشویش ہوئی، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ ترکی اس کے وقت مقابلہ کی قوت نہیں رکھتی اس وقت، اور انجمن اتحاد ترکی ایک طاقتور سلطنت سے الجھ کر اپنے اقتدار کو خطرہ میں ڈالنا پسند نہ کرے گی، 7 اکتوبر 1908 کو دفتر ان صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مسٹر نائٹ لکھتے ہیں، یہ وہی پرانا قصہ تھا، یعنی ایک رفت پسند عیسائی حکومت اس خوف سے کہ ایک اصلاح شدہ ترکی کہیں ایک طاقتور ترکی نہ بن جائے، فریب کے ذریعے سے اس کی راہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ آسٹریلیا کے اس فعل نے رجت پسندی کو قدیم نظام حکومت کے سر نو قائم کرنے کے آخری موقع بہم پہنچایا، اور انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے الحاق سے 2 ہی روز قبل مشرقی رومیلیا کی والی نے جو بلغاریہ کا فرما روا تھا، زار بلغاریہ کا قدیم لقب اختیار کر لیا تھا۔ پھر 12 اکتوبر کو کریٹ نے بھی مملکت یونان سے اپنے الحاق کا اعلان کر دیا۔ تو دوستو یہیں پر رکھتے ہیں، اللہ حافظ۔